نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات، بڑھائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے انسان اور جنات کو کی تخلیق فرمائی اپنی خاص عبادت کے لیے. انسان اور جنات کی زندگی کا واحد مقصد یہی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عربان گنت اور بے شمار درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمائے. سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ موضوع میرا آج کا آپ کے سامنے بتایا گیا کہ اللہ کی ذات اور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے. اس موضوع پر انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض گزارش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے، اور اس دن زمین پر اس سے بہتر شخص کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو 100 سے زیادہ بار وہ کلمہ پڑھ لے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ذکر کیے گئے، اور اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان شخص وضو کرتا ہے تو وضو میں جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے جب چہرہ دھوتا ہے تو اس کے بھی گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں چہرہ دھونے کی وجہ سے، اس کے وہ آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ اس کے ناخن کے اندر بھی اگر کوئی گناہ چھپا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ پھر وضو کے بعد کلمہ شہادت ایک مرتبہ پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ 8 دروازے۔ کام کتنا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے بندوں پر، یعنی وہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے جب یہ کلمہ پڑھتا ہے۔ تو کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے ان کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے۔ لیکن یہ بندہ جو وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، آسمان کے دروازے تو کیا جنت کے 8 دروازے کھل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن وضو کر کے کلمہ پڑھنے سے اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس سے بڑے بڑے اعمال جیسے نماز پڑھ رہا آدمی، روزہ رکھ رہا، صدقہ خیرات کر رہا، زکوٰۃ دے رہا، حج کر رہا، اس پر کتنا اجر ملنے والا ہو، یہ ذرا سوچ لیجئے۔ صرف وضو کے بعد ایک کلمہ شہادت پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے۔ یہ ایسا خوش نصیب ہے کہ اگر اس نے عشاء کا وضو کر لیا اور پھر یہ پڑھ لیا، پھر فجر سے پہلے اس کی موت ہو گئی، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا۔ اگر فجر کی وقت وضو کیا، عشاء سے پہلے مر گیا تو بھی اس کی مغفرت کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس کلمے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ یہ ایک مکمل دعوت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اللہ کی ذات اور ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ کس بات کی گواہی دے رہے ہو؟ کیا ہے اس کا معنی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ معبود ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے اور رسول، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ معبود ہے، اللہ خالق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے۔
ہم نے وضو کے بعد اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہونا ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار ہوتے، کیونکہ اللہ کے بعد کائنات کے اندر آپ سے یا آپ جیسی ہستی کوئی نہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شریک نہیں بنایا اور شریک بننے کا حکم بھی نہیں دیا، اور اللہ یہ بھی بول دیا اگر اے نبی تم شرک کرتے، یا سارے نبیوں کا تقریباً سورہ انعام کے اندر 18 تقریباً انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ انبیاء اور رسول کو اللہ بول رہے ہیں، اور خصوصاً اللہ کے نبی ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے ایک جگہ فرمایا اے نبی اگر آپ نے بھی جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تمہارے بھی اعمال غارت اور ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیے آج لوگ کیا ہے، یہ موضوع میں نے اس لیے چنا کہ آج لوگوں میں مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا دیتے، بلکہ اللہ سے بھی بڑھا دیتے، اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں یہ کیا کہتے، کیا نام ہے اس کا، احمد نقشبندی، بریلوی عقیدے کا آدمی ہے، اس نے کہا کہ لوگوں تم اللہ کو کیوں پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارے تو کیا اللہ آتا تمہاری مدد کے لیے؟ اللہ نہیں آتا۔ غوث پاک کو پکارو فوراً آ جاتے، نعوذ باللہ۔ اب وہ مسلمان رہا، اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں کے اندر۔ اور میرے بھائیوں اب کیا بولوں، اللہ اکبر، بہت سی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اسراء و معراج، بیت المقدس میں اللہ نے اپنی قدرت اور حکم سے تمام انبیاء کرام کو وہاں جمع کیا۔ نبی کا مقام یہاں بتا رہا ہوں۔ سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جمع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں اے جبرائیل یہ سارے انبیاء کرام یہاں پر کیوں جمع ہوئے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہاں پر سب لوگ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تمام آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کو یہاں جمع کیا۔ بولا پھر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا انہیں ان کے امام کا انتظار ہے۔ کہا ان کا امام کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک پکڑا اور آگے جو ہے مصلی امامت پہ بڑھا دیا۔ اے نبی یہ مصلی امامت یہ آپ کے لیے ہے، آپ کی موجودگی میں کوئی اس کے اوپر دوسرا نبی رسول نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے اولو العزم انبیاء ہے، رسول ہے وہاں پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام حسین شخصیت، حسن و جمال کی شخصیت موجود ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں۔ تمام انبیاء کسی کو یہ موقع نہیں دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ
قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے۔ یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے، عیسائیوں کا۔ تو ان کے بارے میں اللہ یہاں بول رہا کہ تیسرا، تین میں کا تیسرا، ایک اللہ، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے ان کی ماں مریم۔ وہ تینوں کو خدا مانتے، تینوں کو اللہ کے برابر سمجھتے۔ نصرانیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ نے کہا یہ لوگ بھی کافر ہو گئے۔ ہاں، کیونکہ ان لوگوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دی۔ کیا عقیدہ ان کا؟ آسمانوں کے اوپر ہے تو وہ اللہ، وہ اللہ زمین پہ اتر گیا تو عیسیٰ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، یا زمین پہ آئے تو ہم ان کو عیسیٰ بولیں گے، اگر آسمان پہ چلے گئے تو وہی اللہ بن جاتا، زمین پہ آئے تو وہی عیسیٰ بن جاتا، نعوذ باللہ۔ ایسے عقیدے کے لوگ مسلمان یہودیوں میں، نصرانیوں میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح غلو نہیں کرنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا ابن اللہ ورسولہ، بس مجھے بولو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہی بولیے، اس سے زیادہ نہیں، غلو نہیں کرنا بولے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اور ہے، دونوں ایک نہیں، دونوں ایک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا دیتے، اللہ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ نبی کو زندہ ماننے والے ہے نا دنیا میں، مسلمان آج بھی نبی زندہ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، لیکن نبی زندہ ہیں کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن ہمارے چند مسلمان ایسے ہیں جن کا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی زندہ ہے۔ ہاں، ایک آیت قرآن میں بتلا دو کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، یا ایک حدیث، ضعیف حدیث ہی صحیح بتا دو کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہے، نہ کسی حدیث میں ہے کہ نبی زندہ ہے، تم کہاں سے جو ہے بنا لیے کہ نبی زندہ ہے؟ اور کہنے والے نے یہ شعر لکھ دیا، کیا لکھ دیا؟ وہ جاہل بھی نہیں، بڑا عالم ہے، نام نہیں لوں گا میں، بڑے عالم ہے وہ ایک طبقے کے، انہوں نے کہا اللہ جسے پکڑ لے چھڑا لے محمد، اللہ جسے پکڑ لے اس کو چھڑا لے محمد، یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ لیا کسی کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھڑا لے۔ آگے کا مصرع کیا ہے؟ محمد جسے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ اب اللہ سے یہاں پہ ان کو بڑھا دیے کہ نہیں بڑھا دیے؟ ہاں، اور کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر، جو مستوی تھا عرش پہ خدا بن کر، اتر پڑا زمین پر مصطفیٰ بن کر۔ عیسائیوں نے بھی کیا کہا؟ وہاں آسمانوں پہ ہے تو اللہ، زمین پہ آئے تو عیسیٰ۔ مسلمانوں نے کیا کہا؟ وہاں پہ ہے تو خدا، خدا نہیں بولنا چاہیے، لیکن شعر میں خدا کا لفظ نہیں استعمال کرنا، یاد رکھیے، اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ کے تمام ناموں میں کہیں پہ بھی خدا نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، فارسی والے بولتے نہیں بولنا چاہیے۔ تو ان کا بھی یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ اللہ آسمان پہ تھا، زمین پہ مصطفیٰ بن کے اتر گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دیا۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ احد اور محمد میں صرف
بیم کا فرق ہے۔ احد، احد اللہ کا نام، محمد اس میں میم ہے، احد میں میم نہیں ہے۔ یہی فرق، کیا فرق نہیں؟ مطلب اللہ رسول دونوں برابر نہیں، اللہ اور ہے، نبی اور ہے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا، کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں کائنات کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ اور کیا فرمایا؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ انبیاء میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں، کائنات میں کوئی، فرشتوں میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا ہے وحدہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا اور فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کہف میں ہے نا، اے نبی کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمہاری طرح انسان ہوں۔ میرے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ میں تمہارے طرح بشر ہوں، میں خدا نہیں۔ قرآن میں 2 جگہ یہ آیت آئی، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، تم بھی پیدا ہوئے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے کہ نہیں؟ اللہ پیدا ہوا، اللہ کو پیدا کرا کسی نے؟ اللہ خود ہی سے وجود میں آیا، وہ اللہ ہے، وہ معبود ہے۔ جو پیدا ہوتا وہ اللہ نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، آپ کے اوپر بڑھاپا بھی آیا، آپ کے داڑھی میں بال بھی سفید ہوئے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، آپ کی بیویاں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد بھی تھے، بیٹیاں بھی تھے، بیٹے بھی تھے، چچائیں تھے، پھوپھی تھی، رشتہ دار، چچا تھے، پھوپھی رشتہ دار تھے، آپ سسرے بھی تھے کسی کے، آپ کسی کے داماد بھی تھے، سارے رشتے اللہ کے نبی کے پاس موجود تھے۔ اللہ کے ساتھ ایسے رشتے ہیں، اللہ کسی کا شوہر ہے، اللہ کسی کا باپ ہے، اللہ کے نبی کسی کے باپ بھی ہے، کسی کے بیٹے بھی ہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، جس طرح ہم انسان پیدا ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی بھی پیدا ہوئے۔ تو اللہ اور ہے، نبی اور ہے۔ اللہ کو، نبی کو ایک مت کریے میرے بھائیوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ هو الاول والآخر، اللہ شروع سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ اللہ اس وقت سے ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، اس وقت سے ہے، کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور آخر میں اللہ اکیلا رہے گا، بچا ہوا اکیلا رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ کہ یہ معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی آئے، پیدا ہوئے اور آپ کی وفات بھی ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس دن پیدا ہوا، میں اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے نبی خود بول رہے کہ میں پیدا ہوا، اللہ پیدا نہیں۔ اللہ کی ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے۔ نبی شکرانے کے طور پہ پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کو وجود بخشا، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو ہے بھنگڑے نہیں ڈالتے، ناچ گانے، رنگ رلیاں، ساری رات پتہ نہیں کیا کیا میلاد النبی کے نام پہ جو ہے آج جو ہے مسلمان اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ جو چیز اللہ کے نبی سے، صحابہ سے ثابت نہیں، اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، ایسے کام کرتے ہیں۔
اور ساری رات جو ہے ناچ گانا رنگ رگلیاں مناتے اور جو ہے فجر پڑے بغیر جا کر کے سو جاتے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے، پست قد کے، درمیانی قد، یعنی زیادہ لمبے بھی نہیں، زیادہ کم قد کے بھی نہیں۔ 5-6 فٹ کا آپ کا قد تھا، 5-6 فٹ کا قد آپ کا تھا۔ ہاں، آپ بھی میری بڑائی اب دیکھیے، اللہ کے نبی کا قد کیا تھا؟ 5-6 فٹ کے درمیان قریب میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نبی کو وَتَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی آپ بھی میری بڑائی بیان کیجیے۔ اللہ اتنا بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں عربی زبان سے ہم واقف نہیں ہیں، معنی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کبرہ تکبیرہ، میری بڑائی بیان کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علماء بتاتے ہیں حساب کر کے، کتاب اور حدیثوں میں چھانٹ کر کے 515 مرتبہ اللہ کے نبی روزانہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ 515 مرتبہ اذان دیتے ہیں۔ اذان میں سب سے پہلے کیا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اونٹ پر بیٹھ کر کے جب بھی اونٹ پہ سوار ہوتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اونٹ کی اونچائی پہ بیٹھنے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ بڑی دبئی کی جو برج خلیفہ ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی عمارت، اس کے اوپر بھی آپ چڑھ جائیں گے تو آپ اللہ سے بڑے نہیں ہوتے، اللہ اس سے بھی بڑا۔ نبی اتنے بڑے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، سورج چاند ستاروں کو بنایا۔ سورج کو دیکھ لیجئے، سورج جو ہمیں یہاں سے ایک گولے کے برابر دکھتا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کو 10 لاکھ زمینیں اگر اس کے اندر ڈال دیں گے تو یہ 10 لاکھ زمینیں سورج کے اندر آسانی سے آ جائیں گے۔ سورج اتنا بڑا ہے، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب آسمان کا کیا بولیں گے جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا؟ آسمان کتنا بڑا ہے جس کا کنارہ اینڈ ہی ہمیں جو ہے معلوم نہیں ہوتا، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اور آسمانوں سے، زمینوں سے بڑھ کر اللہ کی کرسی ہے۔ آیت الکرسی میں جو اللہ نے بولا کہ آیا اللہ کی کرسی زمین اور آسمانوں کو گھیری ہوئی ہے، اللہ اس کرسی سے بھی بڑا ہے۔ اور وہ کرسی جو عرش ہے، پھر اللہ کا جو عرش ہے، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، وہ عرش سے بھی اللہ بڑا ہے۔ تو تم نبی کو اللہ سے، نبی جو ہے اپنی ذات کائنات میں، دنیا میں، انسانوں میں سب سے اعلیٰ، آپ کی برابری انبیاء بھی نہیں کر سکتے۔ وہ درجہ نبی کا ہے لیکن اللہ نہیں بن سکتے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ نبیوں رسولوں سے بھی بڑا ہے۔ تو پیر و مرشد تو تم نے جو ہے اللہ سے بڑھا دیا۔ کہتے ہیں نا کہ پیران پیر ایک مرتبہ جو ہے پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم کہتے ہیں، غوث اعظم کہنا شرک ہے۔ غوث ہے مدد کرنے والا، غوث کا معنی اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ ہے، مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔
تو اللہ کی صفت مخلوق کو دے دی ہے۔ تو کہتے ہیں کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی کو اوپر بلایا آسمانوں کے اوپر اور جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو نہیں کرایا جنت قلعے کو سیر، ہاتھ پکڑ کے سیر کرا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سیر کرتے کرتے اللہ کا پیر پھسل گیا۔ اللہ کا پیر پھسل گیا تو یہ دستگیر جو ہے، جو عبد القادر جیلانی نے اللہ کا ہاتھ پکڑ کے ان کو گرنے سے بچا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ان کو دستگیر کا لقب دیا۔ ایسی باتیں بولنا بولے تو بہت ہے میرے بھائی۔ ہاں، تم نے پیر و مرشد کو جو ہے اللہ کے نبی کو نہیں بلکہ معمولی پیر و مرشدوں کو بھی اللہ سے بڑھا دیا، اور بہت ہے بولنا، وہ تو وہ موضوع نہیں ہے۔ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑھائی بیان کرو۔ نبی سواری پہ بیٹھے تو بھی اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اللہ اپنے بارے میں آیت الکرسی میں اللہ کی جو ہے پوری بڑائی اور صفتیں بیان کی گئی۔ کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ ہاں، هو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ ہے اور اس کا صفقہ تھامنے والا۔ کیا یہ صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے؟ ہاں، اللہ زندہ ہے، نبی زندہ ہے نہیں ہے، بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اور ایک بات تو بتا دیا میں کہ نبی زندہ نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے اونگ بھی نہیں آتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ کسے نہیں آتی اونگ اور نیند؟ اللہ کو۔ نبی کو نیند اور اونگ آتی کہ نہیں آتی؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہے تو آپ کو اونگ آئی، جھک رہے تھے ایک طرف، تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو اونگ آئی، پھر آپ جھکنے لگے ایک طرف، پھر صحابی گئے بچانے لیے، تھام لیے۔ تیسری مرتبہ تو اللہ کے نبی پوری طرح سے جھک گئے کہ گرنے کے قریب تھے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کا غلام ابو قتادہ ہوں۔ انہوں نے دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج جس طرح تو نے اللہ کے نبی کو بچایا، نبی کی مدد کی، کل اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بھی مدد کرے گا۔ تو یہاں پہ کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ کے نبی کو نیند اونگ آتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ توکل بھروسہ کس پہ کرو؟ بول رہا اللہ پر کرو جس کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ زندہ نہیں ہے۔ نبی کی پیدائش ہوئی، پیدائش کی تاریخ ہے، آپ کی وفات ہوئی، وفات کی تاریخ ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے، اللہ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی کے لیے بادشاہت، وما فی الزمین، اور آسمان سب اس کے لیے، اس کی ملکیت میں ہے۔ زمین آسمان اللہ کے نبی کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اذن اور اس کی جو ہے اجازت کے بغیر شفاعت کرے کل قیامت کے دن؟ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
انبیاء اور رسول بھی جو ہے رب سلم بولتے رہیں گے، ایسا عالم ہوگا وہاں پر کسی کو اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کو بھی اللہ اجازت دے گا کہ کس کی شفاعت کرنا ہے، اسی کی شفاعت اللہ کے نبی کریں گے۔ اس طرح سے تو اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی نہیں کرتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی اللہ جانتا، جو ہمارے پیچھے ہے وہ بھی اللہ جانتا، جو ہمارے دل میں ہے اللہ وہ بھی جانتا، جو ہمارے زبان سے نکلتی ہے وہ بھی اللہ جانتا، ہر چیز کو جاننے والا۔ نبی کو نہیں معلوم، نبی کو نہیں معلوم، ساری باتیں نہیں معلوم، وہی معلوم جو اللہ نے ہم کو بتایا۔ اللہ عالم الغیب ہے، نبی عالم الغیب نہیں ہے۔ اللہ غیب جانتا ہے اور اللہ کے نبی کو غیب نہیں معلوم، غیب نہیں جانتے۔ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے نا، کل نفس وہ بھی، آپ کو بھی جو ہے بشر تھے، انسان تھے، آپ کو بھی موت آ گئی۔ اب جو لوگ کہتے کہ نبی کو موت نہیں آئی، موت نہیں آئی، پھر ان سے پوچھو نبی کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں پوچھو آپ، نبی زندے ہیں، ہماری مجلسوں میں بھی آتے ہیں، ہماری مسجدوں میں آتے ہیں، نبی مسجدوں میں آتے ہیں، تیرے مجلسوں میں آتے ہیں، اور تو نبی کو نیچے بٹھا کے تو تقریر کر رہا ہے، تو امامت کر رہا ہے، نبی کو پیچھے کھڑا کے۔ نبی کی زندگی میں صحابی کوئی آگے نہیں بڑھے، کیا عقیدہ ہے تیرا؟ نبی زندہ ہے، کہتے ہیں کہ بھائی کیا نبی کو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی؟ بولا ٹھیک ہے، ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ دیکھی نا؟ بولا ہاں ہم دیکھے نبی کو۔ اچھا، اگر تو نبی کو دیکھا تو صحابی بن گیا ہے نا؟ صحابی کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی دیکھ لے اور اسی ایمان پہ باقی رہے، اسی ایمان کی حالت میں اس کو موت آئے تو وہ صحابی کہلاتے ہیں۔ تو نبی کو دیکھا تو تو صحابی میں آ گئے۔ صحابی کا ایوارڈ صرف نبی کی زندگی میں کسی کو ملا، نبی کی وفات کے بعد کوئی بھی صحابی نہیں بنتا، چاہے کتنا بھی عمل کر لے، کتنا بھی عمل کر لے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی اسی وقت بنتا جب وہ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ دعویٰ کرتا کہ میں نبی کو دیکھا ہوں، نبی ہمارے مجلسوں میں آتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ موت آتی ہے تو آپ کے اندر، اللہ کے نبی کو موت آئی تو آپ کے اندر جان تھی کہ نہیں تھی؟ جس طرح ہمارے جسم میں جان ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں بھی جان تھی، جان چلے گئی، روح نکل گئی، ختم۔ جو یہ کہتے نبی زندہ ہے تو تم صحابہ پر جو ہے تم تہمت لگا رہے ہو، صحابہ تو تم مجرم بنا رہے ہو کہ صحابہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے کہ زندہ جو ہے دفن کر دیے۔ مانتا ہے کہ نبی کی قبر ہے، روضہ اطہر ہے، اور پھر کہتا ہے کہ نبی زندہ نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی زندہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور جو نبی کو ایک مرتبہ دیکھا جنتی ہے، اور نبی کو نہیں دیکھا اور ایمان نہیں لایا، اسی حالت میں مر گیا تو جہنمی۔
وہ جہنمی ہے، نبی کو نہیں دیکھنا نہیں۔ جہنمی مطلب یہ نہیں کہ سارے لوگ جہنمی کو نہیں دیکھنے والے، سارے جہنمی میں جہنم میں جاتے، ایسی بات نہیں۔ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صحیح العقیدہ ہے، کتاب و سنت پر اس کا عمل ہے، تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے۔ جنت ہونا ہے تو کتاب و سنت دو چیزوں کو پکڑیے، تیسری چیز اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکیں گے نہیں، آپ کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسری نبی کی سنت ہے۔ تو دو چیزوں کو پکڑنا ہے، تیسری چیز ہمارے ذہن کو کتنا اچھا ہی کیوں نہ لگے اس کو نہیں لینا ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ احد کا میدان ہے، غزوہ احد میں صحابہ کرام کی ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے اس میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، ہے نا؟ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نہیں ٹوٹتے، آپ پہلے سے حفاظت کر لیتے۔ دندان مبارک شہید ہو گئے، تکلیف پہنچنے لگی، اور شیطان اس وقت افواہ پھیلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یعنی مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر سکتے ہیں، آپ کی وفات ہو سکتی ہے، آپ شہید ہو سکتے۔ کون بول رہی ہے؟ مشرکین مکہ۔ آج کا مسلمان کیا بول رہا؟ نبی زندہ ہے، تو شہید ہو گئے بلکہ افواہ پھیلا دیے، صحابہ پریشان ہو گئے، کچھ صحابہ جو ہے ہتھیار ڈال دیے، نیچے چھوڑ دیے۔ جب بعد میں پتا چلا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابہ کو آواز دی، اے نبی کے ساتھیوں، نبی کے صحابہ، واپس پلٹو، کہاں جا رہے ہو؟ نبی زندہ ہیں، اٹھاؤ اپنی تلواروں کو، لڑو، آگے بڑھو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے دشمن بھاگ گیا، پہلے اٹیک کرا تھا، پھر بعد میں صحابہ نے اٹیک کیا تو دشمن بھاگ گیا۔ تو یعنی کہ جو بتانا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، آپ زندہ نہیں ہیں، اللہ زندہ ہے۔ اللہ کو موت نہیں، اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ میرے محبوب اپنے صحابہ سے کہہ دو کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول ہے جس طرح آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ، اگر آپ پہ موت طاری ہو گئی، آپ کی وفات ہو گئی، یا آپ کو شہید کر دیا گیا، تو کیا الٹے پیر دین سے پھر جاؤ گے؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن میں دلیل دے دی کہ اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے۔ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی آپ کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ ہاں، اور وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر اسلام سے تم اور میں اگر پھر گئے، اسلام سے منہ موڑ لیے، اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔
اور سارے انسان اللہ کی عبادت کرنے لگ جائیں تو بھی اللہ کی شان میں ذرا برابری زیادہ نہیں ہوتی، اور سارے لوگ اگر انکار کر دیا اللہ کا، کوئی بھی مسلمان نہ ہو دنیا کے اندر، سارے کافر ہو، اللہ کا انکار کرنے والے ہو، تو بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں آتی۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے، ہم انسانوں کا معاملہ الگ ہے۔ نبی کو موت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے۔ نبی کے بیٹے کی موت ہوئی تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے تھے، خوشیاں منائی کہ چلو اب ان کے وارث ختم ہو گئے، کچھ دن کے بعد یہ بھی مر جائیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا، کوئی بھی ہمیں دین کی طرف بلانے والا نہیں ہے، بس خوشیاں منا رہے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری، یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے، یہ مشرکین جھوٹ بول رہے نہیں، بول فرمایا بلکہ ارشاد فرما وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں بخشی، ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، زندگی دینے والا بھی اللہ، موت کا دینے والا بھی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت اور حیات کو دے سکتے، اللہ کی ذات اور ہے، نبی کی ذات اور ہے۔ فرمایا ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں دی۔ کیا اے نبی آپ کو اگر موت آ گئی تو کیا یہ لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ رہ جائیں گے یہ زندہ؟ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور فرمائے انک میت وانہم میتون، خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ اللہ کی ذات کو موت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے سے کہا کہ تم زمین پر رہنا چاہتے ہو یا اوپر آنا چاہتے ہو ہمارے پاس، زمین پر رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس اوپر آنا چاہتے ہو اللہ سے ملاقات کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کون سی بات کو پسند کیا کہ میں اوپر آنا چاہتا ہوں، میں اپنے بارے میں نہیں بولے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص کو یہ اختیار دیا کہ تم دنیا کے اندر رہنا چاہتے ہو یا ہمارے پاس اوپر آنا چاہتے ہو۔ تو اس بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہا کہ آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم جو ہے آپ کو یوں ہی جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابو بکر، نبی کسی بندے کے بارے میں بول رہے، تم رو رہے کیوں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے عمر، تیری ماں تجھے گم پائے، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہے جس کو اللہ اختیار دے رہا کہ تو دنیا میں رہنا چاہ رہا یا میرے پاس آنا؟ تو یہ نبی یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ سمجھ گئے تھے جو نبی کے لیے ہے۔ نبی کی موت کا دن، موت سے کچھ وقت پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر اس کے تھوڑی دیر بعد پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فاطمہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کو کچھ بولے کان میں تو تم رونے لگی، پھر کچھ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگی، کیا ماجرا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری کان میں جو ہے بولے کہ عائشہ ہاں میری موت کا وقت قریب آ گیا، کیا کہا؟ میرے موت کا وقت قریب آ گیا، اب جو ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں پھر جو ہے بلا کر کے بولا تو ہنسنے لگی۔ بولا کیوں ہنس رہے؟ وہ ہنسے کیوں کہ تھوڑی دیر کے بعد بولا کہ میرے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملے گی۔ اللہ، اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے جو ہے اتنے دلائل ہیں، اللہ کی ذات اور ہے اور نبی کی ذات اور ہے، دونوں ایک نہیں، اللہ کو موت نہیں، نبی کو موت ہے، نبی کو موت آ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کان لگا کر سنا آخری وقت میں، تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اللہ سے دعا کر رہے تھے اللہ کے نبی آخری وقت میں، اور کان لگا کر حضرت فاطمہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی تھی۔ اللہ کے نبی یہ فرما رہے تھے کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام فرمایا، نبی سے بڑھ کر کون صالح ہے، کون نیک ہے نبی سے بڑھ کر کے؟ پھر بھی نبی کیسی نہیں، نیک لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ فرما، نبی دعا کر رہے ہیں۔ ہم کوسے کھیت کے ملی، ہم کب اللہ مجھے دولت جنت دے دے دعا مانگتے، ہمارا عمل کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ سے جنت مانگتے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے آخری دن آخری وقت میں مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اللہ اکبر، اے اللہ رفیق اعلیٰ، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ کہے اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ کا ہاتھ جو ہے وہ گر گیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی روح قبض ہو گئی، لیکن اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں۔ نبی کے وفات کے بعد صحابہ کرام پر بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا، رونے لگے۔ سو صحابہ کا عجیب عالم تھا، مدینے کے اندر غم کا عالم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار میان سے نکال کر کے کہا کہ اگر کوئی کہا نبی کی موت ہو گئی، نبی کی وفات ہو گئی تو میں اس کی گردن مار دوں گا۔ سارے صحابہ جو موت کا یقین رکھتے ہیں وہ بھی ڈر گئے، تھم گئے، کوئی ان کو حضرت عمر کے سامنے کھڑے کر کے بات کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی، سب خاموش ہو گئے، تلوار لے کے کھڑے گئے۔ لیکن نبی کی وفات ہے، حضرت عمر مانتے نہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین کے اندر دلیل جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے۔ جب کوئی بھی کچھ بات بولے تو دلیل کے ساتھ بولے، بغیر دلیل کے دین کی بات نہیں کرنا۔ تو وہاں دلیل دینے والا بھی کوئی نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک رکھی ہوئی ہے، چادر اڑائی ہوئی ہے، چادر چہرے سے ہٹایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو ایک موت آ گئی، پھر آپ کو موت آنے والی نہیں، ایک موت تھی وہ آ گئی، اب پھر آپ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوئے،
عمر سے کہا عمر بات سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھ رہے نہیں تھے، سن رہے نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں سنے، سیدھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ چڑھے اور نبی کے بعد پہلا خطبہ ابو بکر صدیق کا تھا، اور خطبے میں انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من کان منکم یعبد محمد، من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ یہ آیت سنا لی، یہ پھر اس کے بعد آیت سنائی، کیا سنائی اللہ کے رسول نے؟ تو یہ آیت کیا سنائی؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ یہ آیت سنائی، اور اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سننے کے بعد میں، اے عمر تو کہا تھا یہ آیت تو نبی کے اوپر نازل ہوئی، یہ تو قرآن میں ہے، میں جو ہے غافل تھا، اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھ دیا اور جو ہے خاموش بیٹھ گئے۔ تو یہ جو باتیں ہیں ساری، تو اس میں جو ہے پورا معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات اور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہے۔ اللہ زندہ ہے، نبی زندہ نہیں ہے۔ اللہ کو سارے اختیارات ہے، نبی کو سارے اختیارات نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے، نبی خالق نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، نبی کائنات کے مالک نہیں ہے۔ اللہ معبود ہے، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ جو کہا گیا سنا گیا، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو عقیدے کے اندر جو بھی بگاڑ ہے اللہ اس کی اصلاح کر لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔